جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے حالات کے اوپر بات کرتے ہیں. ناظرین، بلوچستان میں ایک ہوا جو ہمیشہ سے فتنہ ہندوستان کی جانب سے پھیلائی جاتی ہے، پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں اور اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ دیے جاتے ہیں کہ بلوچستان میں جو جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان کے ڈیتھ اسکواڈ ہیں وہ لوگ چلاتے ہیں. تو کبھی کیا نام دے دیتے ہیں، کبھی کیا نام دیتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بات بندہ وہ کرے جس میں تھوڑی بہت، مطلب 100% بھی نہیں، مطلب 50% تھوڑی بہت تو وہ ریالٹی ہو. لیکن یہاں پہ جتنے بھی فتنہ ہندوستان کے لوگ ہیں، فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں، یا یہ جتنے بھی قلعدم تنظیمیں ہیں ان کے لوگ بنے ہوئے ہیں، یا پھر وہ میں کہوں کہ سیاسی لوگوں سے وابستہ ہیں، ان کے ہمیشہ سے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. وہ ہمیشہ سے یہی بولتے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی صداقت نہیں ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے. جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ سے گیسٹ آتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو ہم آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میڈم سلمیٰ خان جو ہیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. میڈم تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ ہم اور بھی چیزوں پہ بات چیت جو ہے وہ کریں گے، چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے، اسپیشلی جو بلوچستان میں بدامنی ہو رہی ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں بلوچستان میں جو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے لوگوں کے خلاف، جو محب وطن لوگ ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بینگ اے بلوچستانی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ جو لوگ ہیں، یا جو ایک پرسپشنز بناتے ہیں لوگ، آیا وہ چیز ہے نہیں ہے، اس کا وجود ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مس پاکیزہ. دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر دہشت گرد تنظیموں کو یا حالت کی پسند تنظیموں کو یا کسی بھی دہشت پھیلانے والی تنظیم کو اٹھایا جائے تو ان کا ریکارڈ بین الاقوامی سطح پہ بھی موجود ہوتا ہے. نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ان کا کوئی نہ کوئی ریکارڈ، کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بی ایل اے کو اٹھا لیتے ہیں، ایف ٹی او نے بھی، بین الاقوامی دوسری اداروں نے بھی اس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا. لیکن جہاں پہ یہ ڈیتھ اسکواڈ کی بات آتی ہے تو آپ کوئی ایک پروف ہی دکھا دیں کہ کسی میڈیا پہ چلا ہو، کسی اخبار پہ آیا ہو، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، کسی ایک چیز پہ چلا ہو. یہ تو مطلب آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ تاش کا اکا پھینک دیا اور صحیح میرے ٹکانے پہ لگ گیا، تو یہ غلط ہے. وداؤٹ اینی پروف آپ کس طرح سے یہ الزامات اسٹیٹ کے اوپر لگا رہے ہیں کہ اسٹیٹ کی کوئی ڈیتھ اسکواڈس ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور جبری گمشدہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ان کو وہ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اس میں کوئی بھی اس میں کیا سارے سننے والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ کیا کوئی تنظیم اگر وجود میں آتی ہے تو وہ آپ کے کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے آ کے سرکولیٹ ہو کے کامن پبلک تک وہ بات پہنچ جاتی ہے. بینگا بلوچستانی، جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے بلوچستان میں کوئی بھی ایسا اسکواڈ ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ بھی ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہاڑوں پہ لوگوں کو لے کے چلے جاتے ہیں اور جبرن ان کو کہہ رہے ہیں کہ آ کے ہمارے ساتھ ایفیلیٹ کریں، ہمارے ساتھ کام کریں. جب ان کو وہ کام کرنے کی پرمیشن نہیں ملتی ہے یا وہ نہیں جاتے، آپ نے دیکھا وہ سوشل میڈیا پہ ایک بندے کو یہ لوگ کتنا مار رہے ہیں، تشدد کر کے اس کو بول رہے ہیں کہ بی ایل اے میں شامل ہو. اس نے کہا نہیں، میں وطن پاکستان سے محبت کرتا ہوں. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی ساری. مطلب میں کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ جا کے اس کو اسکرول کرنا شروع کریں نا، اس کو کھوج لگانا شروع کریں، تو اصل حقیقت پتہ لگ جائے گی کہ ڈیتھ اسکواڈ چلا کون رہا ہے اور پروپیگنڈا کون کر رہا ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی حقیقتاً بات نہیں ہے کہ جس میں یہ بولے کہ ڈیتھ اسکواڈ جو ہے وہ بلوچستان میں ہی چل رہا ہے. پھر تو اس طرح سے آپ اٹھائیں نا، پورے پاکستان کو اٹھا لے، پھر جہاں پہ کوئی نہ کوئی واردات ہوگی پھر وہاں پہ بھی ڈیتھ اسکواڈ ہی چل رہے ہوں گے. تو یہ ڈیتھ اسکواڈ چلانے والا جو بندہ ہے نا، وہ اپنی بات کو چھپانے کے لیے نا ریاست پہ یا لوگوں پہ الزام تراشی کرنا ان کا پرانا ہی حربہ ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جو چیز کہتے ہیں نا کہ ان میں خود ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے یہ لوگ ریاست پہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، یا ریاستی اداروں پہ ڈالتے ہیں، یا پھر ریاست کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ جو ہے وہ یہ چیز ڈال دیتے ہیں. جو محب وطن ہوگا ان کو یہی لگتا ہے کہ وہ ڈیتھ اسکواڈ سے ریلیٹڈ ہے. میڈم کیا کہیں گے، اسپیشلی اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، ہندوستان جو آج کل اسپیشلی سوشل میڈیا پہ جس طرح فیلڈ مارشل کے خلاف زہر اگل رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب جو ان کی کامیابیاں ہیں، جہاں پہ ان کے چرچے ہو رہے ہیں، اور اتنے اچھے میں کہوں کہ چاہے آپ پروجیکٹس دیکھ لیں، یا پھر اسپیشلی اگر ہم اپنی آرمی کی بات کریں کہ ان کو جتنا اسٹیبل کیا گیا ہے، ہمارے اپنے اداروں کو جتنا اسٹیبل کیا گیا ہے، تو آیا ان کو ان سے تکلیف ہے؟ کون سی ایسی وجوہات ہیں؟ وہ 100% ایک ہی بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ انڈیا یا جو بیرون ملک آقا بیٹھے ہوئے ہیں، جو بلوچستان میں فنڈنگ کر کے، پاکستان میں فنڈنگ کر کے حالات خراب کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کے وہ حالات ہمارے سیکیورٹی اداروں نے قابو کر لیے ہوئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے ان کا موقف بالکل غلط ہو جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن ملک نہیں ہے.
سوشل میڈیا پہ وہ انڈین ہینڈلرز اکاؤنٹ جن کے آئی پی ایڈریس کے ساتھ ساتھ ابھی تو ویریفائڈ بھی ہو گیا کہ یہ ہے انڈینز اکاؤنٹ, انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ پاکستان کو ایز اے ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کیا جائے, جبکہ آرمی چیف کے آنے کے بعد یہ ساری چیزیں کنٹرول ہو گئی ہیں. تو ان کا اپنے ہی بات جو ہے وہ ان کے اپنے منہ پہ آ کے لگ رہی ہے نا, تماچے لگ رہے ہیں ان پہ, ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے بات کہ پاکستان اسٹیبل ہو چکا ہوا ہے. پاکستان معاشی, معاشرتی اور اقتصادی بنیادوں پہ بہت بڑے بڑے اقدامات اٹھا رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ہر قسم کے پروجیکٹس اٹھا لیں. آپ آرمی کو اٹھا رہے ہیں کہ کتنا اسٹیبلٹی میں جا رہے ہیں, آپ بلوچستان میں اٹھا رہے ہیں کہ کتنا امن ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اور پورے اوور آل پاکستان کو دیکھا جائے, پورے پاکستان میں ایک امن کی لہر چل رہی ہے, لوگوں میں ایک خوشی کی لہر آ گئی ہے. جہاں تک وہ بات ہے کہ معاشی طور پہ تھوڑا سا ہمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر دی پاورٹی لائن زیادہ لوگ جا رہے ہیں, تو وہ بھی قابو ہو جائے گا. وہ بھی کوئی اتنا بڑا کوئی وہ نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں کہ اس کو قابو نہ کیا جائے. یہاں پہ آ کے ایک اور چیز جو میں بہت اپنے سننے والوں کو بتانا چاہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا مودی سرکار کو ان کے رافیلس کا جو ہے نا بار بار وہ دے رہا ہوتا ہے, ٹوٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹرول ہو رہی ہوتی ہے اس کو, جس کا خمیازہ جو ہے وہ اس صورت میں نکالے ہوتے ہیں کہ جا کے آپ آرمی چیف کے اوپر الٹی سیدھی باتیں اور کیچڑ اچارنا اور ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں, تو آپ بولیں گے کہ آپ کی وہ والی جو بےعزتی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں تو وہ ادھر آ کے نکل جائے گی. تو یہ بالکل غلط ہے. آرمی چیف جو ہے وہ ایک سپہ سالار ہے اور اللہ نے اس کو کوئی عزت دی ہے, وہ آپ کے پروپیگنڈا سے یا آپ کے انڈین اکاؤنٹ سے یا سوشل میڈیا وار فائر سے اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا, ٹھیک ہے. یہ ابھی ایسا ایرا آ گیا ہے. اب وہ دیکھیں رحیم اللہ والی بات کو اگر ہم تھوڑا سا کرتے ہیں تو وہ دیکھیں اس نے ایک گولی 2 گولیاں چلائی تو اس سے وہ ایک طرف تو وہ تشدد زدہ تو ہو گیا, لیکن دوسری طرف پہ سوشل وار فائر کتنا زیادہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. افغانستان کو کتنا وہ کرنا کیا جا رہا ہے, کتنا منہ کی کھانی پڑ رہی ہے افغانستان کو اس ایک بندے کے ایکٹ کی وجہ سے. سو آن دی ادر ہینڈ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مودی جو کر رہا ہے اور مودی کی گورنمنٹ, مودی کے اپنے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. مودی سرکار کے پاس وہاں پہ اتنا کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی اسٹیٹ میں اپنے لوگوں کی باتیں سن لیں. اتنی بری طریقے سے اس کی گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے اور یہ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف ہو. تو وہاں پہ بھی دیکھے ہوئے اگر یہ ان کے لیے, تو میں کھلے عام یہ بات کر دیتی ہوں کہ جا کے انڈیا کی پبلک سے پوچھے کہ آپ مودی سے کتنے مستفید ہیں, اور پھر آ کے ہمارے آرمی چیف کا پوچھے کہ ہم کتنے مستفید ہیں ان سے. بالکل. اور میڈم جہاں پہ ہم فتنہ الخوارج کی بات کرتے ہیں کہ مطلب جیسے افغانستان کی وجہ سے امریکہ میں اگر ہم دیکھیں کہ جو ان کے لوگ تھے وہاں پہ جا کے انہوں نے مطلب جو اپنی کارروائیاں کی ہیں, اس طرح اگر ہم تھوڑا سا بلوچستان کی طرف آتے ہیں یا پھر اسلام آباد ایریا جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں, اسپیشلی ایک یونیورسٹی ہے قائد اعظم یونیورسٹی, کافی زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کوئی 7 بلوچ ہیں ان کے خلاف. آپ کیا کہتی ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک اسپیسیفک کوئی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بند کیا گیا ہے, اس کی کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے وہ جو بلوچ بچہ انہوں نے کہا ہے غائب ہوا ہے نا, دیکھیے میں بار بار اپنے اس میں یہی کہتی ہوں کہ سیکیورٹی ادارے اگر کسی بندے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو کسی شواہد کی بنیاد پہ ہی ڈالتے ہیں, ان کے پاس ثبوت ہوتے ہیں. ادروائز یہ کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا کہ مجھے اور آپ کو یا کسی بھی راہ چلتے ہوئے بندے کو یہ لوگ اٹھا لیں, بولیں گے اس کے نام کے ساتھ بلوچ لگا ہے یا اس کے نام کے ساتھ خان لگا ہے یا اس کے نام کے ساتھ کوئی آئیڈینٹی لگی جس کی وجہ سے ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں. دیکھیے بغیر کسی جواز کے, اگر یہ میں بات کرنا چاہوں ایمان مزاری کی کہ اس نے بھی اس بات میں بہت زیادہ وہ انٹرسٹ لینے کی کوشش کی ہے, جہاں پہ آپ کو ملک کے خلاف غدار ملے گا پاکستان اس کے خلاف کارروائی کرے گا, اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اگر وہ دیکھیں یہ قائد اعظم یونیورسٹی کا یہ ڈپارٹمنٹ کی نرسری بن چکا ہوا ہے, وہاں پہ بچوں کی یہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کی ذہن سازی اس قدر تیزی سے کی جاتی ہے کہ وہ اسلام آباد کا پڑھا ہوا بچہ آ کے یہاں پہ پہاڑوں پہ بیٹھ رہا ہے, تو کیا ہم کارروائی بھی نہ کریں؟ ہم چپ ہو کے ان کو صرف دیکھتے رہیں کہ یہ بچے جو ہے وہ آگے جا کے کچھ بھی نہیں کریں گے؟ یہ کریں گے, ضرور کریں گے. اگر آج اس ٹائم پہ آ کے ہم نے ان کو روکا اور قائد اعظم یونیورسٹی پہ ہی آ کے روکا, تو جو ان کے پیچھے آنے والے پروان چڑھنے والے جو نسلیں ہیں نا, ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہماری سیکورٹی فورسز ہم پہ آگے نگاہیں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں. اور یہ پہلے بھی بہت متنازع رہ چکی ہوئی ہے یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی سے بہت سارے بچیاں جو کہ بلوچستان کے ہی ہیں اور اچھی پوزیشنز پہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ آ کے ان کی حرکتیں بھی ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میڈم لاسٹ کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گی, اسپیشلی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس چیز سے ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارا دشمن ایک ملک ہے, وہ کبھی بھی پاکستان کا اچھا نہیں چاہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے کوئی سیاسی پارٹی اور ان کے کچھ اراکین آپ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, کہ وہ انڈین چینلز پہ جا کے کوئی اپنا انٹرویو وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ آپریشن سندور 2 جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیں, تو اس پہ کیا کہیں گی؟
پاکیزہ یہ بہت ہی ایک کہہ سکتی ہوں افسوسناک قسم کے الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ پاکستانی نیشنل ہو کے اپنے دشمن ملک سے مدد مانگ رہے ہیں. وہ کون سے ایسے ادارے ہیں، وہ کون سے ایسے محرکات ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو روک رہی ہیں اپنی ہی انتظامیہ سے بات کرنے کے لیے؟ دیکھیں، پاکستان کوئی اندھا قانون نہیں چلاتا، کوئی اندھی پٹی نہیں بندھی ہوئی پاکستان کے قانون پہ. آپ بات کریں، آپ کے بات میں، آپ کے الفاظ میں، آپ کی چیزوں میں وزن ہوگا تو گورنمنٹ بھی سنے گی، لوگ بھی سنیں گے، اور آپ کو ہم بھی سنیں گے. جہاں تک نوری نیازی کی بات ہے، انہوں نے ایک انڈین چینل کو لائیو کال پہ یہ کہا تھا کہ آپ آپریشن سندور 2 اسٹارٹ کر لیں پاکستان کے اگینسٹ. دیکھیے، پاکستان کے ساتھ محب وطن اگر آپ ہیں تو آپ کبھی بھی کسی انڈین چینل کو یہ تو نہیں ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ جو ہے نا وہ اعلان جنگ کی بات کریں. ساتھ میں وہ بابا بنارس تو کچھ دنوں سے بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ ناٹ یٹ اوور، آپریشن سندور 2 ناٹ یٹ اوور. تو یہ اوور کب ہوگا بابا بنارس؟ جب آپ لوگوں کی ساری مہیلاؤں کے سندور جو ہے وہ پاکستان اپنے ساتھ لے آئے گا اور ساری ودوا ہو جائیں گی، تب اس کو لگے گا آپریشن سندور از ناؤ اوور. اس کو بار بار یہ ٹویٹ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ بھائی پاکستانی اس کو پڑھیں اور اس کو بار بار اس کو ٹویٹ کریں اور بتائیں کہ کب سٹارٹ کرنا ہے یہ بتا دو. ہماری بھی بارڈر پہ جو سیکیورٹی بیٹھی ہوئی ہے نا، جو ہمارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور جہاں تک یہ نام نہاد ایک پارٹی کا تعلق ہے، سیاست کی آڑ میں آ کے ریاست کو کبھی بھی آڑے مت لو، ٹھیک ہے؟ آپ ریاست کے ساتھ ماں والا سلوک کریں، ریاست آپ کو اس کا اسی طرح جواب دے گی. جب آپ ریاست کے خلاف غداری کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی غدار ہی ہو گئے. بالکل میڈم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئی اور آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، آپ سب کو بتاتی چلو، میڈم سلمیٰ خان جو تھیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی تھی، اور بڑی اچھی باتیں جو تھیں وہ انہوں نے کہیں، جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اسپیشلی سیاسی پارٹی کو لے کے، فیلڈ مارشل کو لے کے، اور جتنے میں فی الحال ہندوستان کو لے کے، کہ وہ بڑا ایک کلیئر میسج جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے. ناظرین، لاسٹ میں بھی آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی، جیسے میڈم سلمیٰ نے عرض کیا کہ کوئی سیاسی پارٹی ہے تو اگر وہ انڈیا پہ یا انڈین نیوز چینلز پہ جو ہے وہ جا کے اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ وغیرہ دیتی ہے کہ آپ سندور آپریشن جو ہے وہ 2 آپ اسٹارٹ کر لیں، تو دیکھیں چیزیں تھوڑی سی الگ ہوتی ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تو پاکستان میں ہیں، لیکن آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آپ ہندوستان سے کر رہے ہیں، ایک دہشت گرد ملک سے، ایک دشمن ملک سے جو ہے وہ آپ ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں. جہاں پہ ہم کالعدم تنظیموں کی بات کرتے ہیں، فتنہ ہندوستان کی، فتنہ الخوارج کی، تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. اگر آپ انڈین نیوز چینلز پہ آتے ہیں اور آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر اس میں لازمی سی بات ہے، جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو نیوز چینلز پہ آتے ہیں، جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس میں برابر کے ہی شریک ہیں. پاکستان سے دیکھیں نہ آج تک کوئی لڑ سکتا ہے، نہ ہی انشاءاللہ کوئی لڑے گا. پاکستان نے اپنا جو مقام بنایا ہے اور جتنے ملکوں میں بنایا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ مطلب یہ میرا ایک اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب ہندوستان بات کرے گا، افغانستان بات کرے گا، کوئی بھی ایسا دشمن ممالک پاکستان پہ بات کرے گا، تو جتنے بھی پاکستان کے دوست ممالک ہیں، آپ اس میں امارات دیکھ لیں اور امریکہ اور XYZ، جتنے بھی، ٹرکی ہو گیا ہے، آذربائیجان ہے، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، پاکستان سے جواب نہ بھی دے تو وہ ان کو جواب دے دیں گے. اور کس طرح جواب دیں گے وہ شاید اپنی پبلک کے تھرو دیں، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جواب دیں، کوئی جسچر دے کے جواب دیتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے، کوئی کس طرح کرتا ہے. تو پاکستان الحمدللہ ایک اسٹیبل الحمدللہ کنٹری ہے، ایک ریاست ہے، ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ہمیشہ سے دکھائی ہے. تو ناظرین، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی، اللہ حافظ.